کیا ماں کانولا کیا من بیانیہ میں وہ کیا تھا من الایمان باللہ تعالی والعمل بشرائع وہ بھی ایمان لاتے تھے اللہ پاک کے ساتھ حضرت بھی اسی پر تھے ان کی شریعت پر عمل کرتے رہے ملت اسماعیلیہ پر پائے سمجھیے گے ماخذ نمبر 7 آخر میں قرآن کی آیت عرض کی اللہ پاک فرمائیں دے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون ایک بار وما یؤمن ما یؤمن اکثرهم نہیں ایمان لاتے اکثر ان لوگوں کے اللہ پاک کے ساتھ مگر وہ شرک کرنے والے ہیں آیت ملی ہے سورہ یوسف کی آیت ہے آیت ملی ہے بار بار پڑھو اپنے حل کر اللہ پاک فرماتا ہے اکثر لوگ مجھے مان کر شرک کرتے ہیں مجھے مشرکین مکہ منکر نہیں تھے مومن مشرک تھے کیا تھے ہاں مومن مشرک تھے دین کی دعوت ہے مومن مخلص بنو مومن مشرک تھے نہیں ایمان لاتے اکثر ان کے اللہ پاک کے ساتھ مگر وہ شرک کرنے والے یعنی مجھ کو مان کر شرک کرتے ہیں کرے سمجھے میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا عبارت پڑھو قاضی بیضاوی رحمہ اللہ کی قاضی بیضاوی اسی آیت کا ترجمہ کرتا ہے فی اقرارہم بوجودہ وخالقیتہ اللہ کو کیسے مانتے ہیں اس کے وجود کا اقرار کرتے ہیں اس کی خالقیت کا انکار کہتے خالق کی آپ موجود آسمان زمان اسی نے بنائے لیکن پکار میں سجدے میں نظر و نیاز میں شرک کرتے اللہ کو مان کر شرک کرتے تھے قرآن کا لفظ یہ سمجھے اچھا اللہ یہ کیا وقت سی بڑے پریشان تھے بیٹھے ہو سو ابتدائے عشق ہے روتا ہے آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا ایتے سسی انجن بیچاری بھبور جو ہوتی ہے اللہ نے کتھا ہو لگے جب تھک گیا ہو تو بس کروں شام کو پرسوں صبح والے سبق میں ہم نے یہی پڑھا تھا کہ مشرکین مکہ مذہبی گروہ تھا اور ملت اسماعیلیہ کے دعوے دار تھے اپنے آپ کو حنیف کہتے تھے سانے کے منکر نہیں تھے دہری نہیں تھے صبح کے سبق میں یہی تھا اب اس دعوے پر ایک اشکال زبردست ہو وہی عرض کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ تم تے کہتے ہو کہ وہ سانے کے منکر نہیں تھے حالانکہ اللہ پاک قرآن شریف میں فرماتے ہیں مشرکین مکہ کے حق میں ما یہلکنا الا الدہر لکھی کھڑی میں آیا ما یہلکنا ہمیں ہلاک نہیں کرتا مگر زمان دہر اس سے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ دہر کی تاثیر کے قائل تھے اللہ پاک کے وجود کے منکر تھے جو دہر کی طرف نسبت کر رہے ہیں اپنی ہلاکت یا اپنی موت سمجھے بھائی اس سوال میں آیت لکھی ہوئی ہے دیکھ لو ما یہلکنا الا الدہر ہمیں تو صرف دہر ہی تباہ کرتا ہے دہر ہی مارتا ہے موت دیتا سمجھ گئے اب جواب دینے سے پہلے بزرگوں تمہیدیں لکھی ہوئی ہیں وہ سمجھ لو تو جواب ذہن نشین ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی دہریہ دو قسم اتنی ایک ہیں دہریہ دوریہ ان کو دوریہ کہتی ہے کہ دوسرے ہیں دہریہ غیر دوریہ سمجھے تو دہریہ کتنی قسم ایک ہے دہریہ یا دوسرے ایک دہریہ تو وہ ہے جو سانے کے منکر ہیں اللہ پاک کے وجود کے وہ منکر ہیں لیکن دہر کی تاثیر کے قائل ہیں زمانے میں دہر میں
تاثیر ہے کسی کی موت کی، حیات کی، عزت ذلت کی، سعادت نحوست کی، دہر کی تاثیر کے قائل. سمجھ لو، سانے کے منکر ہیں، قائل نہیں سانے کے، تو دہر کی تاثیر کے قائل ہیں کہ دہر میں تاثیر ہے سعادت نحوست کی، موت حیات. دوسرے دہریہ وہ ہیں جو اللہ پاک کی ذات مقدس کے قائل، اس کے باوجود وہ دہر کی تاثیر کے بھی قائل. سمجھ لو، اللہ پاک کے وجود کے بھی قائل ہیں اور دہر کی تاثیر کے بھی قائل ہیں. یہ سمجھ لو بات ہو. تو دہریہ کتنی قسم بنے؟ ایک سانے کے منکر دہر کی تاثیر کے قائل، دوسرے سانے کے قائل تے دہر کی تاثیر کے بھی قائل. اللہ پاک کی موجود ہے مگر دہر میں بھی تاثیر ہے. جس طرح مشرکین اللہ پاک کے بھی قائل تھے تے معبودوں کی بتوں کی تاثیر کے بھی قائل تھے، معبودوں کی تاثیر کے، سمجھا؟ اور اسی طرح سمجھے بھائی، پہلی تمہید میں یہی لکھا ہوا ہے کہ دہریہ دو قسم ہیں. پہلے دہریہ دوریہ، سمجھ گو، دہریہ دوریہ اسی کو کہتے ہیں جو سانے کے منکر ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے سوا وہ دہر کی تاثیر کے قائل. دوسرے ہیں دہریہ غیر دوریہ جو دہر کی تاثیر کے بھی قائل ہیں کہ اللہ پاک کے وجود کے بھی. سمجھو گے؟ اچھا، اب دوسری بات، ایک تمہیدی بات آ گئی. دہریہ دو قسم بن گئے، دوریہ تے غیر دوریہ، یہ لکھا ہوا ہے تمہاری کتاب میں. دوسری تمہید یہ ہے کہ مشرکین مکہ یہ اللہ پاک کے وجود کے قائل ہونے کے بعد اپنے معبودوں کی تاثیر کے بھی قائل تھے کہ دہر کی تاثیر کے بھی قائل تھے. ان کا عقیدہ تھا مرکزی کہ دہر میں تاثیر ہے، فلانے دن میں تاثیر ہے، مہینے فلانے میں تاثیر ہے، اس میں سفر نہ کرو، فلانا کام نہ کرو. وہ دونوں کی تاثیروں کے قائل تھے، دہر کے بھی تھے، اپنے معبودوں کے تصرف کے بھی قائل تھے. دونوں تاثیروں کا ان کا عقیدہ تھا. یہ سمجھیے نہیں. اور عبارت پڑھو چاہے عربی دی ماخذ اس کا، پھر میں آگے جاتا ہوں. علامہ نصفی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں ماخذ نمبر اول ہے کانو یزعمون، یہ عبارت کانو یزعمون تھے، گمان کرتے تھے، ان مرور الایام واللیالی، تحقیق گزرنا دنوں کا تے راتوں کا، هو المؤثر، وہی اثر کرنے والا ہے، بیچ موت انفس نفسوں کے. سمجھے؟ یہی کہتے تھے کہ موت میں تاثیر کس کی ہے؟ دہر کی. اور یہ عقیدہ کہ ملک الموت فرشتے جو ہیں وہ آتے ہیں کہ روح قبض کر جاتے، اس کے وہ منکر تھے. کہتے کوئی روح قبض نہیں کرتا فرشتہ، دہر کی تاثیر سے سب کچھ ختم ہو جاتا. پڑھو وَيُنْكِرُونَ مَلَكَ الْمَوْتِ، انکار کرتے تھے موت کے فرشتے کا، کہ قبض کرنا اس کا ارواح کا اللہ پاک کے اذن کے ساتھ، اس کے منکر تھے. وَقَالُوا يُضِيفُونَ، تھے نسبت کرتے تھے ہر حادثے تے مصیبت کی جو پیدا ہوتا طرف زمانے کے. کوئی موت آ جاتی، کوئی جنگ میں کوئی مغلوبیت آ جاتی کہ وہ دہر کی طرف نسبت کرتے کہ زمانے کی تاثیر سے گردش ایام سے ایسے ہوا. اور سمجھیے میں گال. اچھا، وَتَرَىٰ أَشْعَارَهُمْ نَاطِقَةً بِشِكْوَى الزَّمَانِ، دیکھے گا تو ان کے شعروں کو بولنے والے ہیں ساتھ شکوے زمان کے. ان کے شعروں میں زمانے کی بڑی مذمت ہے، شکوہ ہے، اور سمجھتے جو زمانے کو تھے. منہ قولہ علیہ السلام لا تسبوا الدہر، اسی سے حضور کا فرمان ہے کہ زمانے کو گالیاں نہ دو. فإن اللہ هو الدہر، بے شک اللہ پاک وہی دہر ہے. وہی دہر ہے کیا مانا؟ کیا مانا؟ آگو پڑھو. یعنی فإن اللہ، پس حقیق اللہ پاک وہی ہے لانے والا حوادثات کا، نہ دہر. تم گالیاں دیتے ہو زمانے کو کہ زمانے نے موت دی. اللہ حضرت فرماتے ان اللہ هو الدہر، وہ موت لانے والا تے حوادثات لانے والا اللہ پاک ہے. تم دہر کو گالیاں کیوں دیتے ہو؟
سمجھو گے کہ مشرکین اللہ پاک کی ذات کے بھی قائل تھے، ساتھ ساتھ دہر کی تاثیر کے بھی قائل تھے، موت، حیات، سعادت، نحوست اس زمانے کی طرف نسبت کرتے تھے۔ اس سمجھیے میں بات؟ اچھا میرے بزرگوں، یہ دو تمہیدیں ختم، تیسری تمہیدی سن۔ اس نالے کے جستجو میں مفسرین حضرات اس آیت کے دو شان نزول لکھ رہے ہیں کہ آیت کن کے حق میں نازل ہے۔ سنو آیات ایک طائفہ کہتا ہے کہ آیت کا نزول، شان نزول جن کے حق میں نازل ہوئی ہے یہ قریش مکہ۔ کون ہے؟ قریش مکہ۔ اچھا، دوسرے حضرات کہتے ہیں نہ قریش مکہ نہیں، ان آیات کا شان نزول جو ہے دہریہ۔ کون ہے؟ بس اس صرف اتنی بات رکھو، آگے آ جاتی ہے۔ آیت کے شان نزول میں مفسرین حضرات کے دو قول، ایک ہے کہ یہ آیت کے حق میں نازل ہے مشرکین مکہ، قریش مکہ کے حق میں۔ دوسرے حضرات کہتے ہیں ان کے حق میں نہیں بلکہ دہریوں کے حق میں نازل ہے جو دہری کے منکر تھے سارے۔ بس یہ تین تمہیدیں تھی، وہ حضرت کو سمجھا دی۔ اب جواب سمجھو میرے بزرگوں، اگر کہ آیت کا شان نزول بناؤ مشرکین مکہ کو، سمجھ رہے ہو کہ یہ آیت ان کے حق میں نازل ہوئی ہے، تو یاد رکھو مشرکین مکہ کے نام کہنا کہ وہ سانے کے منکر تھے کہ نصوص قطعیہ کا انکار، نصوص ایک نص نہیں، نصوص قطعیہ کا انکار۔ قرآن بھرا ہوا ہے، آگے پڑھو گے کہ وہ خالق مالک سب کچھ اللہ پاک کو سمجھتے تھے۔ سمجھو مشرکین مکہ کو جو یہاں دہری بنایا جا رہا ہے، یہ دہریہ منکر سانے کے معنی میں نہیں بلکہ دہریہ بامانا تاثیر دہر کے کہے۔ وہ نہ سمجھو، خدا کوئی مانتے تھے، اللہ پاک کوئی مانتے تھے، مان کر دہر کی تاثیر کا عقیدہ رکھتے تھے، سمجھا؟ جس طرح اپنے معبودوں کی تاثیر کا عقیدہ رکھتے تھے اسی طرح دہر کی تاثیر کا عقیدہ رکھتے تھے کہ سانے کا انکار نہیں۔ وہ نہ سمجھو گے۔ اور اللہ میں آلوسی کی عبارت پڑھو جو کچھ میں نے دعویٰ کیا ہے، ماخذ نمبر 79 میں، ماخذ نمبر اول صفحہ 79 میں علامہ آلوسی فرماتے ہیں، شاباش ہاتھ رکھو، ہر کوئی اپنی کتاب کھول بیٹھے، نہ بیٹھو، کتابیں دی ہیں ہم نے، کتاب کھولو، شاباش ہاتھ رکھو، انگیں رکھو۔ علامہ آلوسی فرمے دے ہؤلاء معترفون بوجود اللہ تعالی، آئی بات فہؤلاء، بس یہ مشرکین مکہ اقرار کرنے والے ہیں ساتھ وجود اللہ تعالیٰ کے، اللہ پاک کے وجود کے، یہ معترف کے قائل، فہم غیر الدہریات، پس تحقیق یہ مشرکین مکہ دہریہ کے غیر، وہ سنتے پہ ہو، فَإِنَّهُمْ غَيْرُ الدَّهْرِيَّةِ فَإِنَّهُمْ مَا إِسْنَادِهِمُ الْحَوَادِثَ إِلَى الدَّهْرِ، کیوں؟ پس تحقیق وہ دہری باوجود نسبت کرنے ان کے حوادث کی دہر کی طرف نہیں کہتے ساتھ وجود اللہ سبحانہ وتعالی اما یقولون علوا کبیرہ۔ دہری جو ہیں وہ تاثیر دہر کے قائل تھے، خدا کے وجود کے قائل نہیں۔ مکے کے مشرک تک خدا کے وجود کے قائل، ایک دہری ہیں لیکن دہری کا معنی دہر کی تاثیر کے قائل، نہ یہ معنی کہ اللہ پاک کے وہ منکر ہیں۔ کہنا سمجھو بھائی، علامہ تھانوی رحمت اللہ علیہ بیان القرآن میں اسی جگہ جب پہنچے تو ان کو یہی اشکال ذہن میں آیا کہ بھائیو مشرکین مکہ تسانے کے قائل تھے، یہاں اللہ پاک فرماتے ما یہلکنا الا الدہر، تو وہ اس کا جواب دیتے ہیں ماخذ نمبر 2 لکھا کرے ہوئے اردو کی عبارت ہے، پڑھاتے صحیح کرو۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ خدا کے منکر ہوں، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ خدا کے منکر ہوں، لیکن فلاسفہ یونانیہ کی طرح باوجود واجب الوجود کے ماننے کے
سوارنائیا کو نویا کو فائل اور حیولا کو قابل مانتے ہیں. جس طرح فلاسفہ یونانیہ کا یہی عقیدہ ہے کہ صورت نویا فائل ہے کہ حیولا جو ہے اس کے لیے قابل ہے، وہ اس کے تصرف کو قبول کرتا ہے. وہ سنتے لوگ یہ اسی طرح. بہرحال حاصل یہ ہے کہ مشرکین مکہ دہری بمانا تاثیر دہر کے کہے، اے معنی نہیں کہ وہ خدا بند کریم کے منکر تھے. آلوسی مرحوم کی عبارت کا حاصل یہی. یہ سمجھیے میں میری گال. اچھا دوسرا جواب آگے آ رہا ہے. ملتا دیکھو جب مہربانی کرتے. دوسرا جواب آگے آ رہا ہے. یہاں ایک سوال ہوتا ہے اور وہ سمجھ. سوال یہ ہے قرآن پاک میں نفی اس بات ہے ما یہلکنا الا الدہر. ما نافیہ الا استثناء، نہیں موت مارتا ہم کو مگر زمانہ. اس سے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف دہر کی تاثیر کے قائل تھے، خدا کے قائل ہی نہیں تھے. حسر کیوں کرتے ہیں؟ ما یہلکنا نہیں ہلاک کرتا ہم کو کوئی شے، نہ اللہ پاک نہ کوئی اور سوا دہر. اس سے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ شانے کے منکر. اگر شانے کے قائل ہوتے تو حسر نہ کرتے، دہر میں بند نہ کرتے، یہ نہ کہتے کہ صرف دہر ہے اور کوئی کو نہیں. وہ تو حسر کر رہے ہیں ما یہلکنا الا الدہر. نفی بھی ہے اس بات میں. خیال کرو ڈاٹا سمجھ لو. میں نے جو دعویٰ کیا کہ وہ اللہ پاک کے قائل تھے، دہر کی تاثیر کے قائل تھے، اسی پر سوال ہوتا ہے. یہ تو نفی اس بات ہے. حسر کا کلمہ حسر میں تو یہی ہوگا کہ صرف دہر ہے، اللہ پاک کا وجود کا انکار. سمجھیے بات. سنو میں دیکھو یہ آ جاتی ہے بات. میرا دیکھو مشرکین مکہ قیامت کے منکر تھے. قیامت کے کہتے کیا تھے کہ دہر کی تاثیر سے بس بندہ فنا ہو گیا، روحی فنا نے بدنی فنا، کوئی شے نہیں رہتی، پھر اٹھنا اٹھنا کوئی نہیں، نہ قیامت کوئی شے نہیں تھی. سمجھ لو. وہ کہتے کہ جب سب کچھ ہم فنا ہو جائیں گے تو پھر کیسے اٹھیں گے؟ اللہ پاک نے ایک جواب ان کو یہ دیا کہ کملے اصل انسان نام روح کے. کس کے؟ روح تے فرشتہ قبض کر جاتے ہیں. تو ہمارے پاس ہے بدن اگر نیست نابود ہو جائے تو کیا ہو؟ سمجھ لو میری بات. وہ جو کہتے تھے کہ ہم تو بالکل مٹ جائیں گے، نہ روح رہے گا تو نہ بدن. اللہ پاک نے فرمایا غلط بات ہے، تمہارا روح تو میرا فرشتہ قبض کر آتا ہے. اصل انسان وہی ہے، وہ تو میرے قبضے میں ہے، ہمارے پاس ہے. بدن نیست نابود ہو جائے تو کیا ہو؟ یہ آیت لکھی کھڑی ہے، کو پڑھو جا پڑھو. تمہید الجواب صفحہ 80 کے اندر میں. تمہید الجواب صفحہ 80 میں دیکھو قرآن پاک فرمائیں دے وقالو اذا ضللنا فی الارض اینا لفی خلق جدید. عبارت سب ساتھ رکھو. آیا تاکہ ہم جب نیست نابود ہو جائیں گے زمین میں، ضللنا کا معنی زمین میں نیست نابود ہو جائیں گے، آیا تاکہ ہم خلق جدید میں اٹھیں گے. قرآن پاک فرماتے بل ہم بلقاء ربہم کافرون. آگے قل یتوفاکم. یہ آیا وہ کہتے تھے ہم نیست نابود ہو جائیں گے. میرا حضرت آپ فرما دو یتوفاکم، جان قبض کرتا ہے تمہاری فرشتہ موت کا جو تمہارے ساتھ مقرر کیا گیا، پھر اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. سمجھے گے یہ جواب؟ سمجھے گے؟ اب شاہ عبد القادر مرحوم کی کہاشا پڑھو. حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں یعنی تم آپ کو دھڑ سمجھتے ہو. ایک بات یعنی تم آپ کو دھڑ جانتے ہو. یار من پشتو بگو یا من پشتو نہ دانم چے کنم. نہ تمہار تم میری زبان سمجھو نہ میں تمہاری سمجھو. تو سب بلوچی تھے، میں سرے کی تھے، کوئی پنجابی تھے، کوئی سندھی تھی، کوئی ہندی. دھڑ سمجھتے ہو، دھڑ بنا غصہ. سمجھے ہو؟
یعنی تم آپ کو دھڑ سمجھتے ہو کہ خاک میں رل گئے، تم یہی سمجھتے ہو صرف انسان دھڑ کا نام ہے جو مٹی میں مل گیا تو نیست نابود ہو گئے۔ آگے تم جان ہو، وہ فرشتہ لے جاتا ہے، فنا نہیں ہو جاتے ہو۔ تم تے جان ہو، روح سے فرشتہ لے جاتے ہیں، نیست نابود تم کہاں ہو گئے؟ سمجھیے گا، سمجھیے گا۔ مشرکین کا عقیدہ یہی تھا کہ ہم نیست نابود ہو جاتے۔ اللہ پاک نے فرمایا اصل شے روح ہے، روح ہمارا فرشتہ قبض کر جاتا ہے۔ اور میرے پیارے کا کیوں ہوں جواب سمجھو، بات سنو میری۔ جواب کا حاصل یہ ہے، ماں جو میں نے کہا لگاؤ، مہربانی کرو، نیند نہ کرو، تھکاؤ نہ، میری بات سنو۔ ماں یہلکنا، دہر میں حسر ہے، بات کلام میں کیا ہے؟ حسر بھی قلب ہے، حسر قلب کا تین قسم کا حسر ہے مسلمانی پر، یہ حسر قلب ہے، لیکن دہر مقابل اللہ پاک کے نہیں، مقابل فرشتے کے۔ خیال کرو، خیال کرو، دہر کا مقابل کون ہے؟ اللہ پاک نے، بلکہ اسلام کا دعویٰ تھا کہ تمہاری جان فرشتہ قبض کر جاتی ہے۔ وہ کہتے نہیں ہلاک کرتا ہم کو مگر زمانہ نہ فرشتہ، کوئی فرشتہ نہیں ہے، کوئی فرشتہ قبض نہیں کرتا، بلکہ زمانے کی گرداب سے ہم ختم ہو جاتے۔ اور سمجھے شانے کی نفی تب آوے کہ دہر مقابل کس کا ہو؟ اللہ پاک کا۔ یہ دہر اللہ پاک کے مقابل نہیں بلکہ کس کے ہے؟ ملک الموت کے مقابلے میں۔ نہیں ہلاک کرتا ہم کو مگر زمانے کی گردش، نہ فرشتہ، کوئی فرشتہ ہم قبض نہیں کرتا، ہم ایسے مر جاتے ہیں۔ سمجھیے لگا، حسر اب صحیح ہے سمجھا، لیکن حسر میں مقابلہ اللہ پاک کے مقابلے میں نہیں بلکہ فرشتے کے مقابلے میں۔ سمجھیے لگا، باتیں جتنی کرو گے اتنی ایمان روشن ہوگا۔ سمجھے پیوں، اس سلو میں نہیں پڑھ رہے ہم، اللہ کی کتاب ہے، اس کے سمجھنے کے لیے ہم آئے ہیں۔ دل دماغ اللہ پاک نے اسی کے لیے دیا ہے، قرآن سمجھنے کے لیے۔ سمجھیے گا۔ اچھا، پہلا جواب عرض کیا تھا آلوسی مرحوم کے حوالے سے کہ مشرکین مکہ دہریہ ہیں، مگر وہ منکر سانے والے دہری نہیں، تاثیر دہر کے قائل ہیں، بس ایک۔ دوسرا جواب ہمارا جساس راضی رحمت اللہ علیہ، جساس راضی حنفی ہے، احکام القرآن اس کی کتاب لکھی ہے، میرے پاس موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آیت کا شان نزول قریش مکہ نہیں، قریشوں میں ایک طائفہ تھا جو شانے کا منکر تھا، آیت کا شان نزول وہی ایک قسم تھا ان لوگوں میں، سارے قریشی اسی طرح نہیں تھے، ایک صنف تھا، ایک طائفہ تھا ان کے اندر جو شانے کے منکر تھے، آیت کا شان نزول وہی۔ سمجھے نہیں؟ اور پڑھو، ماخذ پڑھو، جواب دوں۔ ماخذ صفحہ 81 میں علامہ جساس راضی فرماتے قال ابو بکر، ابو بکر جساس راضی دنائی، ھذا قول زنادقۃ قریش، ھذا قول، ایک قول قریشوں کا نہیں، قریشوں میں سے زندیق لوگوں کا قول، زنادقہ زندیقوں کی جمع ہے، زندیق قریشوں کا قول ہے، سارے قریشوں کا یہ قول نہیں۔ زنادقۃ قریش الذین قالوا، وہ لوگ ہیں جو انکار کرتے تھے شان حکیم کا اور تحقیق زمانہ کے گزرنا اوقات کا، وہی ہے جو پیدا کرتا ہے ان حوادثات کو۔ سمجھے کیا سمجھیں گے؟ یعنی عرب میں جس طرح مشرکین تھے اسی طرح دہری بھی تھے، سمجھے وسیع؟ ایک زندگی کا طائفہ ان کو زندگی سمجھتے تھے، باقی لوگ برا سمجھتے تھے۔ اور ماخذ پڑھو، علامہ شہرستانی لکھتے ہیں، علامہ عبد الکریم شہرستانی جس نے کتاب لکھی ہے کتاب الملل والنحل، سمجھے لو، اس کا مطالعہ کرنا انسان کو دین سمجھنے کے لیے بڑا ضروری ہے۔ کتاب الملل والنحل بڑی قیمتی کتاب ہے، اس نے بھی لکھی ہے، اور کتاب لکھی ہے کتاب الملل والنحل ابن حزم ظہری نے، وہ بھی
جھوٹے جھوٹے مذہب نقل کیے تو ان کے عقائد نقل کیے، ان سے قرآن کی وضاحت ہوتی ہے۔ عبد الکریم شہرستانی لکھتے ہیں فصنف منہم، نیند نہ کرو مہربانی کرو، فصنف ایک قسم قریشوں کا، انکر الخالق کا، انکار کرتے تھے اللہ پاک کا، تے مرنے کے بعد اٹھنے کا، تے ایادے کا، اور کہتے تھے ساتھ طبیعت کے یہی زندہ کرنے والی ہے، تباہ انسان کی جو ہے یہی محیی اور والدہر المفنی، دہر فنا کرنے والا ہے۔ وہی لوگ ہیں جو خبر دی ان سے قرآن مجید ہے، قالوا ما ہی الا حیاتنا الدنیا الاخر، سمجھے؟ شہرستانی مرحوم نے بھی یہی کہا کہ ایک قسم تھا، اور یہ نہیں کہ سارے قریشی ایسے تھے، سارے مشرکین عرب ایسے تھے۔ تو تیسرا حوالہ ہے شیخ زادہ فیضاوی کا حاشا لکھا ہے اس بزرگ نے، وہ حنفی ہے، شیخ زادہ حنفی، اس کی عبارت ہے۔ شیخ زادہ فرماتے ہیں وَأَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا أَصْنَافًا، شاباش ہو، اہل الجاہلیہ، اہل جاہلیت کے کئی قسم تھے، ایک قسم نہیں تھا، کئی قسم تھے۔ فرماتے ہیں منہم من ینکر الصانع، بعض ان میں وہ تھے جو صانع کا انکار کرتے، نسبت کرتے واقعات کی زمانے کی طرف، سمجھے بھائی؟ ایک بعض ان میں وہ تھے جو ثابت کرتے صانع کو، انکار کرتے اٹھنے کا، تے ثواب کا، تے عقاب کا۔ بعض ان میں وہ تھے جو شک کرتے قیامت میں، کہ انکار نہ کرتے اوپر طریقے یقین کے، علی سبیل البت والقطع، بت کا معنی یقین، سمجھا؟ قطعی تے یقینی طور پر انکار نہیں کرتے تھے، متردد تھے، ان کو تردد ہوتا تھا، سمجھے بھائی؟ کل جواب دو بنے، ایک جواب یہ ہے کہ قریش مکہ کے حق میں آیت نازل ہے، لیکن قریش مکہ دہری بمانا تاثیر دہر کے قائل ہیں کہ منکر نہیں تھے صانع کے۔ دوسرا قول ہے جو دہری کے حق میں، عرب میں ایک پیسہ دہری کا تھا زندگیوں کا جو صانع کے منکر تھے، سمجھیے؟ اچھا، اب پھر دوسرا سوال وہ بھی اسی قسم کا ہے۔ سوال یہ ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے کیف تکفرون باللہ، سمجھو کیفا، تم اللہ پاک کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو؟ دیکھو تکفرون معلوم ہوتا ہے قریش مکہ خدا کے منکر تھے، تکفرون باللہ اللہ پاک کا انکار کرتے ہو، کر سمجھو تکفرون باللہ میں ظاہر یہی سمجھا جاتا ہے کہ تم اللہ پاک کے منکر ہو۔ دوسری آیات لکھی ہوئی ہے میرے بزرگوں، اور دوسری آیات میں قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، آیا تاکہ تم کفر کرتے ہو ذات کا جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا۔ یہاں بھی کفر معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ پاک کے منکر تھے۔ تو آیا سوم وہم یکفرون بالرحمن، وہم اور وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ یہ تینوں آیتیں ہیں قرآن پاک کی، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ پاک کے منکر تھے۔ سمجھو، نیند نہ کرو، بات سنو، سمجھیے میں بات؟ جس طرح پہلا سوال تھا جہاں سے بھی یہی مفہوم معلوم ہوتا، سمجھے بھائی؟ اللہ سبحان اللہ، میرے کاکے بات سنو، تکفرون باللہ، اس کے 2 جواب عرض کروں، پہلا جواب پہ عرض کروں۔ کفر باللہ قرآن کی اصطلاح ہے، توحید کے انکار کو قرآن کفر باللہ سے تعبیر کرتا ہے۔ جو توحید کا انکار کرے قرآن اس کو اللہ پاک کا منکر کہتا ہے۔ مشرک خوش ہوتا ہے کہ میں خدا کا کہنا، اللہ فرماتے جس نے توحید کا انکار کیا اس نے خدا کو ہی نہ مانا، وہ خدا کے ہی منکر ہی۔ وہ سمجھو گے، تکفرون باللہ سے مراد کفر بتوحید اللہ کیا ہے؟ دلیل عرض کروں گا، دلیل سمجھاؤں گا، پر تو پہلے عنوان ذہن میں ڈال دو۔ صانع کا انکار یہاں مراد نہیں،
یہاں توحید کے جو وہ منکر تھے، قرآن پاک اسی کو کفر باللہ سے تعبیر کر رہا ہے۔ جو خدا کی توحید کا منکر ہے خدا کا منکر ہے۔ وہ نہ سمجھو بھائی ایک خوش نہ ہوں ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کون میں بنے مانا خدا کو انہوں نے جنہوں نے توحید مانی، جنہوں نے توحید نہیں مانی اور خدا کو ہی نہ مانا ہو۔ سمجھ لو تمہاری کاپی میں لکھی ہوئی ہے، میں ان کی نظیر پیش کی تھی، ایک آیات قرآن پاک کی ہاتھ رکھوا ہو میں پڑھا تو سب سمجھے گا۔ نظیر اول قاتل الذین سبسوا، صفحہ 84 میں، صفحہ 84، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر۔ یہ عبارت ہاتھ رکھے بیٹھو۔ اللہ فرماتے جنگ کرو ان لوگوں کے ساتھ جو نہیں مان لاتے اللہ پاک کے ساتھ نہ پچھلے دن کے ساتھ۔ جنگ کن سے کرو؟ جنگ کن سے کرو؟ لا یؤمنون اللہ کے ساتھ جن کا ایمان نہیں ہے ان کے ساتھ جنگ کرو۔ اللہ کو نہیں